سرگرمی یا کوئی ریلی جلوس نہیں نکلے گا تو یہ کس چیز کا الیکشن کرا رہے ہیں آپ اگر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے زرداری کے بچے کی، یہ حکومت غیر جانبدار نہیں ہے، یہ حکومت کہیں سے ڈکٹیشن لے رہی ہے۔ رات کے وقت میری خود ایس ایس پی آپریشن سے بات ہوئی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے، اور ابھی چند منٹ پہلے متنازع حکومت جو مسلط کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی، اس نے لاہور کے اندر پابندی عائد کر دی ہے کہ جی کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے۔ دراصل یہ عمران خان کا خوف ہے جو ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اصلی ببر شیر جب زمان پارک سے نکلے گا تو سارے چوہے اپنی بلوں میں گھس جائیں گے، اور یہ آج آپ دیکھیں کیا ہم جمہوریت میں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیا اس ملک میں اس ملک کے اندر کیا جمہوریت کا اب بھی نفاذ ہے؟ کیا آئین اور قانون اب بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 اپریل کو آپ کا الیکشن ہے اور ریلیاں اور جلسے جو ہیں آپ منسوخ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا مقصد یہ الیکشن کرانا ہے وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے راستے بند کر رہی ہے، ڈنڈا بردار لوگ جو ہے وہ ارد گرد کھڑے ہیں ان کے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اب رستے میں ہیں اور رات کو سیکیورٹی پلان جو ہے وہ انتظامیہ نے کلیئر کیا ہے، انتظامیہ نے رات کو سیکیورٹی پلان کلیئر کیا ہے، ہمیں گو ہیڈ دے دیا گیا ہے، اور آج یہ ہوا ہے تو کارکن جہاں جہاں موجود ہے پرامن رہیں۔ رانا ثناء اللہ لاشیں چاہتا ہے، رانا ثناء اللہ خون چاہتا ہے، یہ بدکار بد دیانت نا اہل رجیم خون چاہتی ہے تاکہ کہ پاکستان میں بنیادی حقوق کو کیسے ضبط کیا جا رہا ہے۔ آج اس وقت زمان پارک میں ہم موجود ہیں، ہمارا ریلی کا ٹائم ہے آج، اور ریلی ابھی کچھ ہی دیر میں شروعات ہونے والی تھی۔ زمان پارک کے ارد گرد تمام راستوں کو کنٹینر سے بلاک کر دیا گیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہماری پبلسٹی جھنڈے آ رہے تھے یہاں پہ، اس گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ جو سو کالڈ غیر جانبدار حکومت ہونی تھی ہماری قائم مقام، آج میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا تو واحد آئینی اور قانونی مقصد انتخابات کرانا ہے، اور 30 اپریل کو انتخابات کا سپریم کورٹ کے ذریعے اعلان ہو چکا ہے، صدر پاکستان نے اعلان کر دیا ہے، آج شیڈیول جاری ہونا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 دنوں کے لیے شہر میں کوئی سیاسی سرگرمی یا کوئی ریلی جلوس نہیں نکلے گا تو یہ کس چیز کا الیکشن کرا رہے ہیں آپ اگر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے زرداری کے بچے کی، یہ حکومت غیر جانبدار نہیں ہے، یہ حکومت کہیں سے ڈکٹیشن لے رہی ہے۔ رات کے وقت میری خود ایس ایس پی آپریشن سے بات ہوئی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے، اور ابھی چند منٹ پہلے متنازع حکومت جو مسلط کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی، اس نے لاہور کے اندر پابندی عائد کر دی ہے کہ جی کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے۔ دراصل یہ عمران خان کا خوف ہے جو ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اصلی ببر شیر جب زمان پارک سے نکلے گا تو سارے چوہے اپنی بلوں میں گھس جائیں گے، اور یہ آج آپ دیکھیں کیا ہم جمہوریت میں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیا اس ملک میں اس ملک کے اندر کیا جمہوریت کا اب بھی نفاذ ہے؟ کیا آئین اور قانون اب بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 اپریل کو آپ کا الیکشن ہے اور ریلیاں اور جلسے جو ہیں آپ منسوخ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا مقصد یہ الیکشن کرانا ہے وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے راستے بند کر رہی ہے، ڈنڈا بردار لوگ جو ہے وہ ارد گرد کھڑے ہیں ان کے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اب رستے میں ہیں اور رات کو سیکیورٹی پلان جو ہے وہ انتظامیہ نے کلیئر کیا ہے، انتظامیہ نے رات کو سیکیورٹی پلان کلیئر کیا ہے، ہمیں گو ہیڈ دے دیا گیا ہے، اور آج یہ ہوا ہے تو کارکن جہاں جہاں موجود ہے پرامن رہیں۔ رانا ثناء اللہ لاشیں چاہتا ہے، رانا ثناء اللہ خون چاہتا ہے، یہ بدکار
बददयानत नाअहल रजीम खून चाहती है ताकि इस खून की बुनियाद बना के पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल किया जाए। याद रखें कि हम एक पुरअमन और आइन और कानून में यकीन रखने वाली जमात है। हमने अपने आप को, अपनी क़यादत को, अपने कारकुनों को रज़ाकाराना तौर पर जेलों में डाल दिया, लेकिन हमने कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लिया। इसलिए मैं कारकुनों से दोबारा अपील करूंगा, जहां जहां उनके जुलूस मौजूद हैं वो पुरअमन रहें और कोशिश करें कि किसी तरह क्लैश ना होए। मुझे पता है कि किसी किसी जगह पर पुलिस खुद हमलावर हो रही है पुरअमन कारकुनों के ऊपर, और ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी मार्शल लॉ के दौर में हम जिंदा रह रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और कहा क्या गया? कहा गया ट्रैफिक के निजाम के लिए ये हम ठीक कर रहे हैं, यानी सारे लाहौर के रास्ते बंद कर दिए और कहा कि ट्रैफिक के निजाम को चलाने के लिए हम कर रहे हैं। तहरीकें ऐसे नहीं रुकती, ये खौफ है, इनकी कांपे टांग रही हैं। जब से इलेक्शन का बीगल बजा है इनको रात को नींद नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान तो तकरीबन रो पड़े थे इलेक्शन में, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन आगे करा दो। राना सनाउल्लाह की भी ऐसे ऐसे टांगे कांप रही थी कि इलेक्शन हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, साथियों, कारकुनों, हम अभी मशावरत का अमल हमारा जारी है। आप जहां जहां पे भी हैं पुरअमन रहें, बिल्कुल मुश्तिल आपने नहीं होना। हम आइन और कानून में यकीन रखने वाली जमात हैं। ये तहरीकों को ऐसे फाशिस्ट किस्म के तौर तरीकों से रोका नहीं जा सकता। इमरान खान की आवाज आज पूरे पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। इमरान खान को गोलियों से छल्ली किया गया, हमारे कारकुनों को, हमारे कायदीन को उठाकर जेलों में बुरना करके तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। क्या ये तहरीक रुक गई? क्या आज कंटेनर लगाने से इमरान खान गैर मकबूल हो जाएगा? क्या ये जो दो गुड्डा गुड्डी लेकर फिर रहे हो, मरियम और बिलावल, अव्वल दर्जे के नालायक, और ये जो इनके बददयानत किस्म के सरबराहान हैं, क्या ये कंटेनर लगाने से ये मकबूल हो जाएंगे? इस तरह की हरकतों से, इलेक्शन से पहले सियासी एक्टिविटी को रोकने से, बुनियादी हकूक को गस्ब करने से इस तरह हालात मजीद संगीन होते हैं, इस तरह अदम इस्तेकाम बढ़ता है। और ये तो शुक्र करो कि इमरान खान आइन और कानून में यकीन रखता है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूं कि फौरी तौर पर आज खुद नोटिस लें इसका कि किस तरह इलेक्शन से पहले जमहूरियत को ही मुंजमद कर दिया गया। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि रैली, जलसे, जुलूस नहीं होंगे, सियासी एक्टिविटी नहीं होंगे, तो फिर तो जमहूरियत खत्म हो गई इस मुल्क में। ये कैसे आपने एक ऐसा निगरान वजीर आला जिसका काम ही इलेक्शन कराना है, वो जमहूरियत को मुंजमद कर रहा है, उसे मुअत्तल कर रहा है? ये बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और हम अदलिया से भी गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी ऑर्डर का नोटिस लें और कारकुन उतनी देर पुरअमन रहें, जहां जहां पर भी है पुरअमन रहें और बिल्कुल मुश्तिल नहीं होना। अभी बात कर लें आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन फैसला है, अभी हम यहाँ से जाके खान साहब के साथ सारी हमारी सीनियर लीडरशिप मुशावरत के बाद हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। तब तक कारकुन जहां जहां भी हैं उन्होंने ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, लेकिन मुश्तिल नहीं होना, क्योंकि ये घबराया हुआ टोला, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इनको अपनी बका के लिए, ये जो आखिरी सांसें ले रहे हैं उसके लिए इनको लाशें चाहिए। और इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि हम आपको ये काम तो नहीं करने देंगे, लेकिन ये जो प्लास्टिक की चलती फिरती दुकान और वो जो बिलावल, जिसको पता नहीं उसकी अपनी शनाख्त भी बेचारे की खतरे में है। सुना है कि अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे इलाज जारी है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनकी असली शनाख्त क्या है, किस तरह का उनका आईडी कार्ड बनेगा। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेसिक इंसानी हकूक की पामाली, जिस तरह से आयन और कानून की पामाली, जिस तरह से आयन और कानून को अपने पैरों तले कुचला जा रहा है, जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, इसकी तारीख में बदतरीन मिसाल कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलती। जब जमहूरियत नहीं थी, जब मार्शल लॉ था, तब भी ये नहीं हुआ। और एक और चीज, आज सबको पता है कि आलमी दिन है खवातीन का, और अभी हमारी जो कारकुनान है वो आ रही थी, उनको ना सिर्फ इन्होंने हरासा किया, उनको डराया धमकाया और उन्हें पुलिस वैन में डालने की कोशिश भी की। तो मरियम प्लास्टिक की दुकान और मरियम इस्त्री, मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है, तुम्हारे पास है ये किराए की मछलियां चंद जो आपने इधर उधर से पकड़ी हुई हैं,
یہ وہ خواتین ہیں جو جذبے کے تحت جان قربان کرنے کے لیے آئی ہیں. مجھے پتا ہے تم نے بند کمرے میں بڑی اپنی پلاسٹک کو پگھلایا ہوا تھا گرمی کر کر کے, اور بڑی تم نے ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی. میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں, جو آپ کے اگلے پچھلے ہمت ہے, تو یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکنے کی ہمت کر کے دکھانا. ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج انہوں نے اپنی واضح شکست کا اعلان کر دیا, یہ فیصلہ کر کے. یہ فیصلہ ریلی ختم کرنے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ عملی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور یہ چونکہ سیاست میں چاروں شانے چت کیا ان کو خان نے, عوام نے. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی چوہے کس بل میں گھستے ہیں. وہ جس کو چوہا صحیح کہنا نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا اللہ کی شان, جس کے باپ کی کمر درد کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی, میری مراد بلاول. اور وہ بھگوڑا جو کہتی ہے جس کا پورا خاندان اس کے اپنے سمیت بھگوڑا. ریلی کی جو میں کارکنوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, وہ تو ہے ہی کامیاب ہو گئی. تو انہوں نے یہ بخلاہٹ میں آ کے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو کامیابی مبارک. اور انہوں نے اپنی شکست کے اوپر خود اپنے دستخط کر دیے ہیں یہ فیصلہ کر کے. اور یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے, اور ان کا یہ جو 3rd ڈگری کا 3rd ریٹڈ نقوی, میں کہنا چاہتی ہوں کہ تم انٹرم سیٹ اپ کے لیے چند دنوں کے لیے لائے گئے ہو, اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. اور اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. آپ کے جب 90 دن پورے ہونے ہیں نا بھائی صاحب, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے دال آٹے کا بھاؤ. ایک منٹ, میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ابھی دوبارہ مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کارکنوں کو مختلف جگہوں سے گرفتار کیا جا رہا ہے. میں یہ لیڈیز کے ساتھ, ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ اتنے جوگا نہیں ہے محسن نقوی کے یہ سارا کچھ کرا سکے. یہ کسی سے ڈکٹیشن لے کے کرا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, لوگ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں. اور میں دوبارہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو معطل کرنے کی باقاعدہ یہ ہو ہی گئی.